افغانستان کی فوجی وردیوں میں ملبوس رشین سیکرٹ ایجنسی KGB اور GRU کے کمانڈر اپنے ٹھکانوں سے نکلے اور انہوں نے صدارتی محل سمیت کابل کی اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر کے افغانستان کے صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد چند منٹوں کے اندر افغان حکومت بغیر کسی بڑی مزاحمت کے دھڑام سے نیچے گر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ریڈیو کابل سے ایک اعلان نشر ہوا جس میں کہا گیا کہ کمیونسٹ پارٹی کے رہنما ببرک کارمل نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ روس نے انہی کے کہنے پر یہ فوجی آپریشن کیا ہے۔ آج سے تقریباً 43 سال پہلے پیش آنے والے اس واقعے نے زلزلے کی وہ لہریں پیدا کی جن کے اثرات سے یہ پورا خطہ آج تک لرز رہا ہے۔ اس دوران لاکھوں لوگ مارے گئے، کھربوں ڈالر ضائع ہوئے اور کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر وہ خراشیں پڑی جس کا کوئی مرہم نہیں۔ افغان حکومت کا تختہ الٹنے کے ٹھیک اگلے دن جب رشین آرمی کی 2 مزید ڈویژن سرحد عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوئیں تو افغانستان میں روسی فوجیوں کی کل تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کئی دن سے روسی فوجی فضائی اور زمینی راستوں سے افغانستان پہنچ رہے تھے۔ روس کا خیال تھا کہ اس کی فوجیں چند ماہ کے اندر روس واپس لوٹ جائیں گی، لیکن رشین آرمی کی واپسی پر جب 15 فروری 1999 کو آخری روسی دستے نے افغانستان اور سوویت یونین کی سرحد پر آمو دریا کے اوپر قائم ہرتان پل عبور کر کے سوویت یونین میں قدم رکھا تو اس دوران 9 سال اور 2 مہینے گزر چکے تھے اور دنیا کی دوسری سپر پاور آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ روس نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا؟ اس زمانے میں بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ افغانستان پر روسی چڑھائی کا مقصد دراصل گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا ہے اور اس مہم کا اگلا مرحلہ پاکستان ہوگا۔ خود پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت نے یہی نعرہ بلند کر کے روس کے خلاف جہاد کی راہ ہموار کی۔ فرینڈز، اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ 1973 تک افغانستان میں شہنشاہیت تھی اور محمد ظاہر شاہ پچھلے 40 برس سے اس ملک کے بادشاہ چلے آ رہے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب ظاہر شاہ علاج کی خاطر ملک سے باہر گئے تو ان کے چچا زاد بھائی داؤد خان نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ داؤد خان سابق وزیر اعظم اور حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل تھے، اس لیے انہیں ظاہر شاہ کو معزول کرنے میں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اور ویسے بھی ظاہر شاہ اتنے غیر مقبول بادشاہ تھے کہ ان کی حمایت میں کوئی سامنے نہیں آیا۔ البتہ داؤد خان نے خود بادشاہ بننے کی بجائے ملک کو جمہوری خطوط پر استوار کرنے کی کوشش میں اپنے لیے صدر کا عہدہ منتخب کیا۔ فرینڈز، داؤد خان پاکستان کے سخت خلاف تھے اور انہوں نے پاکستان کے پشتون اور بلوچ علیحدگی پسند عناصر سے پینگیں بڑھانا شروع کر دیں، جنہوں نے پاکستان میں کئی دہشت گرد حملے بھی کیے۔ اسی دوران اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے افغانستان میں پراکسی جنگ کا سلسلہ شروع کیا جو آنے والے دنوں میں بڑھتا چلا گیا اور اس کا سایہ آج تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر اندھیرا پھیلائے ہوئے ہے۔ داؤد خان کی صدارت صرف 4 سال چلی اور آخر اپریل 1978 میں کمیونزم کی جانب جھکاؤ رکھنے والی جماعت PDP نے روس کی مدد سے ان کا تختہ الٹ دیا اور داؤد سمیت ان کے تمام خاندان کو ہلاک کر دیا۔ اس بغاوت کو سور انقلاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سور افغان کیلنڈر کے ایک مہینے کا نام ہے۔ سور انقلاب کے نتیجے میں پہلے نور محمد ترکی افغان صدر بنے، جن کے بعد وزیر خارجہ حفیظ اللہ امین نے انہیں راستے سے ہٹا کر خود یہ کانٹوں بھرا تاج سر پہ پہن لیا۔ لیکن افغانستان کی روایتی اور قبائلی سنگلاخ زمین میں راتوں رات سوشلسٹ پودا اگانا ممکن نہیں تھا۔ کابل میں ضرور اکا دکا عورتیں سکرٹ میں نظر آ جاتی تھیں، لیکن اب بھی ملک کا بیشتر علاقہ قرون وسطی میں جی رہا تھا۔ PDP نے آتے ہی جو اصلاحات کیں ان میں عورتوں کو برابری کے حقوق دلوانا، کسانوں کے قرضوں کی معافی اور دلہن خریدنے کی رسم کے خاتمے جیسے اقدامات شامل تھے۔ یہ اسی قسم کا پشتون معاشرہ تھا جس سے تقریباً 150 سال قبل سید احمد شہید کے کٹر انقلابی اسلامی اصلاحات کے پروگرام تک کو مسترد کر دیا تھا، تو بھلا وہ مارکس نظام کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے سور انقلاب کے فوراً بعد ملک گیر مظاہرے شروع ہو گئے جنہوں نے مسلح بغاوت میں ڈھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ جلد ہی سور انقلاب کے جواب میں نیشنل سالویشن فرنٹ نامی ایک تحریک وجود میں آ گئی جس کا مقصد روس کی نوازی ہوئی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ ادھر پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے اس تحریک میں شامل
مذہبی عناصر کی کھلم کھلا فوجی اور مالی مدد شروع کر دی۔ خاص طور پر ان کی نظر گلبدین حکمت یار پر پڑی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے ہی پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی کی نظر میں تھے۔ ضیاء الحق نے حکمت یار کی حزب اسلامی کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیا، جس کے نظریاتی ڈانڈے پاکستانی جماعت اسلامی سے ملتے تھے۔ بہت سی جگہوں پر اس جدوجہد کو اسلام اور کمیونزم کے درمیان جنگ سے بھی جوڑا گیا۔ مذہبی رہنماؤں نے اپنا کردار ادا کیا اور افغانستان کے کونے کونے میں مسجدوں کے ممبروں سے کمیونزم کی وہ گھناؤنی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ کابل اور دو چار بڑے شہروں کے علاوہ تقریباً ہر جگہ حکومت کی رٹ ختم ہو گئی۔ روسی حکومت اس صورتحال کا بڑے غور سے جائزہ لے رہی تھی۔ فرینڈز، اس دور میں رشین انٹیلیجنس ایجنسی KGB کی افغانستان میں گہری جڑیں تھیں، اور جو 1979 کا سال آگے بڑھتا گیا، یہ رپورٹیں تاریک تر ہوتی چلی گئیں۔ آخر 12 دسمبر 1979 کو سوویت یونین کے 5ویں سربراہ لیونڈ برزیف اور ان کے ساتھیوں نے ہاتھ سے لکھے ایک نوٹ پر دستخط کیا اور اس خطے کی تقدیر پر مہر ثبت ہو گئی۔ اس فیصلے کی موٹی موٹی وجوہات یہ تھیں کہ روسی نہیں چاہتے تھے کہ افغان حکومت کے خلاف چلنے والی بغاوت ایسی آندھی کی شکل اختیار کر لے جو حکومت کو ہی اڑا کر رکھ دے۔ روس کو معلوم تھا کہ افغان فوج بڑی حد تک غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہے اور باغی ملک بھر میں اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں۔ سوویت رہنماؤں کا خیال تھا کہ امین افغانی فوج کو اپنے انڈر نہ کر سکا اور روسی مشوروں پر بھی عمل نہیں کرتا۔ دوسری طرف روسی قیادت کے سامنے یہ مسئلہ بھی تھا کہ اگر افغان انقلابی حکومت کا بوریا بستر گول ہو گیا تو اس سے دنیا بھر میں یہ تاثر جائے گا کہ سرخ انقلاب یعنی رشیا کا زور ٹوٹ گیا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو جنوبی یمن، انگولا اور ایتھوپیا جیسے ملکوں میں قائم کمزور سوشلسٹ حکومت کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوگا۔ گویا یہ انا اور تاثر کی جنگ بھی تھی۔ اسی سال ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا تھا۔ مشرقی سرحد پر جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ روس کو ڈر تھا کہ اگر اس ماحول میں افغانستان میں کمیونسٹ حکومت گر گئی تو اس کی جگہ اسلامی بنیاد پرستوں کی حکومت آ سکتی ہے، جس سے افغانستان سے ملحقہ مسلم اکثریت رکھنے والی روسی ریاستوں کو علیحدگی کے لیے ایک جواز مل جائے گا۔ روس کسی صورت میں بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی جنوبی سرحد بھی غیر محفوظ ہو جائے، کیونکہ مشرق میں اس کے چین کے ساتھ تنازعات چل رہے تھے، جبکہ مغرب کی طرف سے اسے امریکی اتحادیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ روس ہر صورت میں حفیظ اللہ امین کے روڑے کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ انہیں اب تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ انہوں نے روس کے حمایت یافتہ سوشلسٹ رہنما نور محمد ترکی کو قتل کروا دیا تھا۔ دوسری طرف روس کو یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ امین امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کھچڑی پکا رہے تھے، اور یہ اطلاعات بے بنیاد تھیں۔ روسی حملے سے صرف ایک ماہ قبل ایک امریکی سفارتکار آرچرڈ بل کی صدر امین سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد اس سفارتکار نے واشنگٹن کو ایک خط بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ 40 منٹ پر مبنی اس ملاقات میں صدر امین نے واضح کیا ہے کہ افغانستان اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے گا۔ وہ امریکہ افغانستان تعلقات میں بہتری لانا چاہتے تھے، اور چونکہ وہ امریکہ میں مقیم رہے تھے اس لیے انہوں نے اس کے لیے محبت کا اظہار کیا ہے۔ صدر امین نے دعویٰ کیا کہ وہ افغانستان کی خود مختاری کو بیرونی ہاتھوں بشمول رشیا ہرگز گروی نہیں رکھیں گے۔ فرینڈز، رشیا بھی اس پسے پردہ ڈرامے سے بے خبر نہیں تھا۔ 1995 میں افشا ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر 1979 میں KGB کے سربراہ یوری آندروف نے سوویت یونین کے سربراہ لیونڈ برزوف کو ہاتھ سے لکھا ایک نوٹ بھیجا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ حفیظ اللہ امین امریکی ناظم الامور سے گٹھ جوڑ کرنے میں مصروف ہیں۔ حفیظ اللہ امین اور امریکی سفارتکار کے درمیان یہ ملاقات گویا اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوئی، اور آخرکار 12 دسمبر 1979 کو پول بیورو نے کوئی بحث کیے بغیر افغانستان میں فوجی مداخلت کا فیصلہ کر لیا۔ اس تمام فسانے میں اگر کوئی ذکر نہیں آیا تو وہ گرم پانیوں تک پہنچنے کا روسی منصوبہ تھا۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ چورن افغان جہاد کو تقویت دینے والوں نے بیچا، اور اس کے خریدار آج بھی پاکستان ٹی وی چینلز پر نظر آتے ہیں۔